فجر کے ساتھ فجر کی سنتیں بھی ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ فرمائے کہ دنیا معافیہ سے بہتر ہے۔ ایک حدیث میں فرمائے کہ سنتیں نہ چھوڑو فجر کی، اگرچہ تمہیں گھوڑے رون دیں، یعنی فجر کی سنتوں کی بڑی پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر جماعت کھڑی ہو جائے اور آدمی کو پتہ ہے کہ اس کی 1 رکعت یا 2 رکعتیں نکل جائیں گی تو بھی سنتیں پڑھے، حالانکہ اور کسی نماز میں حکم نہیں ہے۔ ظہر کی سنتیں اس وقت تک آدمی یہ 4 سنتیں پہلی والی پڑھ سکتا ہے جبکہ اس کو یقین ہو کہ ظہر کی کوئی رکعت نہیں چھوٹے گی۔ اگر اس کو یہ اندیشہ ہے نا کہ میں نے ظہر کی 4 سنت پڑھی تو میری ظہر کی جماعت سے 1 رکعت نکل جائے گی، تو اس کے لیے پھر ظہر کی سنتیں پڑھنا جائز نہیں، وہ بعد میں پڑھے۔ ایسی اور نمازوں میں بھی یہ چاہے عصر کی ہو یا عشاء کی ہو، لیکن فجر کے لیے فرمایا کہ اگر رکعت بھی چھوٹ جائے تو بھی تم سنتیں پڑھو، 2 رکعتیں بھی چھوٹ جائے لیکن جماعت نہ چھوٹے، کیونکہ جماعت کی اہمیت بہرحال سنتوں سے بڑھ کر ہے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ جب نماز ہو تو اس وقت کوئی نماز جائز نہیں ہے، تو فجر میں جو سنتوں کا ہم کہتے ہیں تو یہ تو اس حدیث کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب نماز ہو رہی ہو تو اس وقت کوئی سنت، کوئی نماز جائز نہیں ہے کہ آدمی انفرادی طور پہ اپنی پڑھے، بلکہ جماعت سے شریک ہو جائے۔ تو اس لیے فجر کی نماز اگر ہو رہی ہے تو بھی کیا کرے، سنتیں نہ پڑھے بلکہ جماعت سے نماز پڑھے، سنتیں چھوڑ دے۔ تو یاد رکھیں کہ چلو حدیث کا حکم تو ٹھیک ہے، حدیث میں تو یہ آیا ہے، لیکن فجر کی نماز اس حکم سے مستثنیٰ ہے، فجر کی سنتیں۔ اور اس میں اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بعض صحابہ کرام کا عمل ہے۔ غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آئے، دیکھا فجر کی نماز کھڑی ہے، انہوں نے سنتیں نہیں پڑھی تھیں تو انہوں نے پیچھے آڑ میں کھڑے ہو کے فجر کی سنتیں پڑھی اور رکعت نکلی، اس کے بعد پھر آ کے وہ جماعت میں شریک ہوئے۔ تو صحابہ کا عمل جو ہوتا ہے نا وہ بھی حجت ہوتا ہے کہ صحابہ نے یہ ثابت کر دیا کہ عام نمازوں کی سنتوں کا تو یہی حکم ہے کہ اگر جماعت کی رکعت نکلنے کا اندیشہ ہے سنتیں نہ پڑھیں، لیکن فجر کے لیے حکم نہیں ہے۔ فجر میں اگر رکعت بھی نکلتی ہے تو بھی سنتیں پڑھ لو۔ اور صحابہ کرام کا عمل جو ہوتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کے نبی سے، کیونکہ انہوں نے براہ راست اللہ کے نبی سے ساری باتیں سیکھی ہیں۔ اور صحابی بھی اگر وہ ہوں جن کا شمار بڑے علماء میں ہوتا ہو، جو فتویٰ دیتے ہوں، تو ان کی بات بہت وزنی ہو، تو اس لیے انہوں نے جب ایک عمل بتا دیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ طریقہ سنت کے مطابق ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر رکعت بھی نکلتی ہے تو بھی فجر کی سنت آدمی پڑھ لے، اس کی اہمیت بہت ہے۔